علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال عز وجل هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، اس اجتماع میں ہم ایک تھیم کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ جو ہم جمع ہیں ایک مقصد کے لیے جمع ہیں، اور وہ مقصد وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اقامت دین کے لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سورہ صف کی آیت، سورہ فتح کی آیت، سورہ توبہ کی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو بیان کر رہی ہیں۔ اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اساسی منہج ہے، اور اس کا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام سے جو ابھی بیان کیا ہے منیر صاحب نے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو سورہ جمعہ میں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں 2 جگہوں پہ آیا ہے، سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تمام انبیاء نے یہ کام کیا، یہ یقصون علیہم آیاتنا، انہوں نے ہماری آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء کا مقصد بعثت تھا اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ وہ افراد کار نہ تیار ہو جائیں جو اس عمل کے نتیجے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی جو منہج ہے اس عمل کے ذریعے سے جب تک وہ افراد نہ تیار کر لیے جائیں، ایک جماعت نہ وجود میں لے آئی جائے، ایک جمعیت اور ایک بنیان مرصوص نہ بن جائے، وہ مقصد بعثت حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک آپ کا الٹیمیٹ گول ہے، ایک آپ کا ویژن ہے، اور ایک اس تک پہنچنے کے لیے ایک آپ کا بنیادی طریقہ کار ہے کہ اس کے وسائل کیسے جمع کرنے ہیں، وہ اسباب کیسے مہیا کرنے ہیں جو اس مقصد کے لیے بروئے کار آ سکیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے افراد بدلنے کا، لوگ بدلنے کا۔ یہ بنیادی بات اپنا اس جو ہمارا تھیم ہے، تھیسز ہے، اس کو سمجھ لیں، پھر اب جو بات میں کرنے چلا ہوں اس کے ساتھ اسے جوڑ لیں گے۔ جو میرا موضوع ہے، موضوع کیا ہے جی؟ تحریک، عوامی تحریک اور اقدام۔ جو لوگ منہج سے واقف ہیں وہ انہیں تو یہ موضوع بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، یعنی جو ڈاکٹر صاحب نے منہج انقلاب نبوی میں بیان کیا ہے تو انہیں تو سمجھنے میں سہولت ہوگی، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ بھی بات ان تک بھی پہنچے کہ جو ان سارے بیک گراؤنڈ سے واقف نہ ہوں، تو مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ اقدام سے مراد کیا ہے۔ بیسیکلی جو مقصد بعثت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ہم اسے اپنا مقصد بنا کے چلتے ہیں، حضور کے طریقے کو یا حضور کے مشن کو، ان کے اس اسوے کو ہم اپنے لیے نمونہ مان کر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں، اس کی اتباع کی کوشش کرتے ہیں، یا ارادہ کرتے ہیں یا ٹھان لیتے ہیں، تو پھر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اس کے بڑے بڑے 2 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات پھیلانے کا مرحلہ ہے، ایجوکیشن کا مرحلہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا مرحلہ ہے، اور ایک مرحلہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹکرانے کا مرحلہ ہے، یہ ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ ٹکر لینے کا مرحلہ ہے، یہ توڑ پھوڑ دینے کا مرحلہ ہے، اور اس کی جگہ پہ ایک نیا نظام قائم کر دینے کا مرحلہ ہے۔
اور اس کو اگر ہم سیرت کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلا مرحلہ وہ ہے جو مکی دور کہلاتا ہے، اور دوسرا مرحلہ وہ ہے جو مدنی دور کہلاتا ہے۔ میں نے ایک بڑی تفصیلی بات مختصراً آپ کے سامنے صرف کنیکٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو آگے بات کرنے چلا ہوں تو بیچ میں خلا نہ رہ جائے، یہ آپ کے سامنے، میں نے تفصیل میں نہیں گیا ہوں، اس لیے کہ اگر تفصیل میں کسی نے جانا ہے تو ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کرے گا تو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آگے چلتے ہیں اس بات کو سمجھنے۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے، ہمارے دور میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو مشن بنا کر اپنی زندگیوں میں شامل کیا ہے، انہوں نے اس پہلے مرحلے اور دوسرے مرحلے کو خوب سمجھا ہے۔ وہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کے یہاں بھی نظر آتے ہیں، وہ ہمیں تبلیغی جماعت کے یہاں بھی نظر آتا ہے، وہ ہمیں مولانا مودودی کے یہاں بھی نظر آتا ہے۔ یہ اس سے کسی نے انکار نہیں کیا، اور تقریباً ہماری یہ ساری تحریکیں وہ ہیں جو اپنے آپ کو مکی دور میں رکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جو مدنی دور کے تھے، جن کو ہم نے مکی دور میں اختیار کر لیا۔ منہج سے متعلق کاموں کی کہہ رہا ہوں۔ اگر روزے مدینے میں آ کے فرض ہوئے ہیں تو وہ آج کسی نے ان کا انکار نہیں کیا ہے کہ ہم مکی دور میں ہیں تو روزے نہیں رکھیں گے، رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ نہ رکھیں۔ شریعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، شریعت تو مکمل ہو گئی، وہ سب نے اس پر عمل کرنا ہے۔ منہج، طریقہ کار، میتھڈولوجی، اس کے اعتبار سے مکی دور میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شراب پیئیں گے کہ مکی دور میں شراب حلال تھی یا حرام نہیں ہوئی تھی، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکی دور، جب تک آپ کے پاس وہ طاقت نہیں آ گئی کہ آپ نظام کے ساتھ ٹکرا لیں، تب تک آپ نے صبر کرنا ہے، پیسیو رہنا ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے، یہ مطلب ہے۔ اس حد تک رکھیں۔ لیکن اس میں کچھ کام ایسے ہو گئے جو اصلاً مدنی دور سے متعلق تھے مگر کر مکی دور میں لیے گئے۔ مانا یہ کہ ہم مکی دور میں ہیں، لیکن مدنی دور کا ایک کام ہے جو آپ نے مکی دور میں کر لیا، وہ ہے تنظیم سازی۔ جماعت، اور جماعت بھی بڑی ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ، بنیان مرصوص۔ تو دیکھیے، آپ کے ہاں ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے نا، اگر وہ کنٹرول ایٹمی دھماکہ ہو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ اوپنلی وہ دھماکہ کر دیں تو ناگاساکی بن جاتا ہے۔ کسی مرحلے پر ایک کام جو مفید ہے، وہی کام اگر کسی دوسرے مرحلے پر اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے، نقصان دہ ہو جاتا ہے، مضر ہو جاتا ہے۔ آپ بچے کو روٹی کھلا دیں نا پہلے 10 دنوں کے اندر، جو پیدا ہوا ہے نا بچہ، روٹی گندم تو کھانی ہی ہے اس نے، لیکن پہلے 10 دنوں میں کھلا دیں۔ اور ڈاکٹر تو کہتے ہیں پہلے 6 مہینے انڈا نہیں دینا، وہ ہو سکتے اندر ایسی جو ہے ریئیکشن پیدا ہو جائے کہ ساری زندگی انڈا نہ ہضم کر سکے۔ شہد نہیں دینا۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک نو خیز تحریک جو ابھی اٹھی ہے، اس پر اگر بنیان مرصوص والا شکنجہ لگا دیں گے، نظم اس پر پیدا کر دیں گے، تو یہ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے کی صورت ہو جائے گی۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے کچھ مسائل رکھتا ہوں۔ بنائی ہم نے تنظیمیں، جماعت ہے، بنیان مرصوص ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ تحریک کا مرحلہ تب آتا ہے جب آپ ٹکرانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ تحریک کا مرحلہ ہے، یہ اقدام کا مرحلہ ہے، یہ ٹکراؤ کا مرحلہ ہے، یہ تصادم کا مرحلہ ہے۔ اور اس طرف ہم یہ کہتے ہیں، یہ ایک ہماری تحریک ہے، یہ تحریک رجوع الی القرآن ہے۔ یہ ہماری ایک تحریک ہے، یہ خطبہ نکاح ایک اصلاحی تحریک ہے۔ یہ تحریکیں ہم چلاتے ہیں نا، تو بھئی اس تحریک اور اس تحریک میں کیا فرق ہے؟ یہ تحریک رجوع الی القرآن کیا ہوتی ہے، یہ خطبہ نکاح ایک اصلاحی تحریک کیا ہوتی ہے، اور یہ عوامی تحریک کس شے کا نام ہے؟ تو میں نے اپنا موضوع اب آپ کے سامنے کھول لیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تحریک، عوامی تحریک اور اقدام، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک تحریکیں وہ آپ مکی دور میں چلا رہے ہوتے ہیں، اور ایک تحریک وہ ہے مدنی دور میں بھی تحریک ہے، لیکن وہ تحریک کوئی اور شے ہے۔ اب دیکھیں، وہاں پہ وہ تحریک ایک جہاد کی صورت میں تھی، قتال کی صورت میں تھی۔ آج اس قتال کی جگہ پہ ہم عوامی تحریک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو میں عوامی تحریک پر اس وقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ رہا، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عوامی تحریک در حقیقت
انقلاب کا فیز ہے. اصل انقلابی جماعت آپ تب بنتے ہیں جب آپ عوامی تحریک میں جاتے ہیں. تب تک آپ انقلابی جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, آپ انقلابی جماعت ہوتے نہیں ہیں. جب آپ انقلابی جماعت ہیں تو آپ عوامی تحریک چلا رہے ہوں گے, اور اگر آپ ابھی عوامی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ انقلابی جماعت نہیں ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم انقلابی جماعت ہیں تو اس حد تک آپ کا دعویٰ درست ہے کہ آپ کے اندر انقلابی بننے کا پوٹینشل ہے. بالفعل ابھی آپ انقلابی نہیں ہیں. بالفعل انقلابی آپ تب ہوں گے جب آپ میدان میں ہوں گے. ابھی آپ ایک دعوتی تحریک ہیں, ابھی آپ ایک اصلاحی تحریک ہیں, ابھی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بالکل ایک انقلابی تحریک ہیں. اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے. اس سے زیادہ کہہ رہے ہیں تو کسی غلط فہمی کا شکار ہے. اب آ جائیں اس چیز کی طرف جو اصل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آگے, کہ جب آپ مدنی دور کا نظم مکی دور میں اختیار کر لیں گے تو اس سطح پر جو آزادی درکار تھی تحریک چلانے کے لیے وہ سلب ہو جائے گی. وجہ یہاں ابھی لوگوں کا پوٹینشل آپ پر کھلا ہی نہیں. اللہ کے نبی کی بات میں نہیں کر سکتا, ان کو تو جبریل بھی بتا سکتے تھے, لیکن فرض کریں آج کوئی لیڈرشپ ہے, اکیلے بندے کی انفرادی لیڈرشپ ہے یا کوئی اجتماعی لیڈرشپ ہے, کوئی ادارہ ہے جو لیڈ کر رہا ہے کسی تحریک کو, اس نے پک اینڈ چوز کرنا ہے. جیسے وہاں پہ ہو گیا نا, یہ عشرہ مبشرہ ہیں, یہ وہ ہیں کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے, یہ وہ ہیں جو بدری ہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے. آج اگر آپ نے کسی پک اینڈ چوز کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ ہمارے ہاں تو معیار یہ بن گیا ہے, ہم نے چونکہ جماعت بنا لی ہے تو اس کے خانے ہیں, یہاں پہ ناظم اعلیٰ بیٹھے گا, یہاں نائب ناظم اعلیٰ بیٹھے گا, یہاں کوئی امیر بیٹھے گا, یہاں کوئی غریب بیٹھے گا, یہاں کوئی نقیب بیٹھے گا. اب یہ خانہ پوریاں کرنی ہے تو پکڑو, جس کی گردن فٹ آتی ہے ایک جگہ پہ گھسا دو اسے. وہ اہل ہیں نہیں ہے, اس سے غرض نہیں ہے, خانہ خالی ہے جو بھرنا ہے. تو خانہ خالی رہا دیومی گرد, کوئی نظام کا پجاری, کوئی نظام کا سروس مین جس نے 60 سال باطل نظام کی چاکری کی ہوگی, جس کی سیکنڈ نیچر میں غلامی دھر آئی ہوگی, اس کی گردن ہی کسی عہدے کے لیے فٹ آئے گی. باقی تو ابھی نا تجربہ کار ہیں, باقی تو ابھی جوشیلے ہیں, باقی تو ابھی متوازن سوچ کے عامل نہیں ہیں, ابھی کچھ ان میں بیلنس نہیں آیا ہے. تو بیلنس تو جو آپ کو معاشرہ کر کے دے رہا ہے پھر وہ ہی پکڑیں گے, کسی جگہ ٹھوکیں گے, اور پھر ان کا پوائزن تحریک کے اندر پھیلنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ وہ ان کو سکھائی گئی ہوتی ہے غلامی, اور وہ غلام بنا کر رکھنا ہی ایفیشنسی سمجھتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے, میری بات نوٹ کریں اور سن لیں. اللہ اور اس کے رسول لوگوں کی گردنوں سے توق کھولنا چاہتے ہیں. یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم, اور شیطان لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال کے رکھنا چاہتا ہے, شیطان لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتا ہے. بات پھیل جاتی ہے, نہیں تو میں آپ کو ملفوظات کے انداز میں چلوں نا, جس طرح صوفیات چلتے ہیں ادھر سے ادھر تک چلے جاتے ہیں, تو پھر بہت سہولت ہو جائے. لیکن یہ نظم کا تقاضا یہ ہے کہ میں جلدی سے بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دیکھیے شیطان کا تو مقصد ہی ہے کہ میں نے ان کو نتھ ڈالنی ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں, قرآن مجید میں اللہ نے نقل کیے ہیں. قال ارائیت ھذا الذی کرمت علی, اللہ دیکھ اس کو جس کو تو نے میرے اوپر تکریم دی ہے, میرے اوپر, اس کو جسے تکریم دے دی ہے, اگر تو مجھے ڈھیل دے دے, موقع دے دے, لاحتنکن ذریتہ اجمعین, میں اس کی ساری اولاد کو نتھ ڈال دوں گا. تو نتھ کیسے ڈالے گا؟ آگے اللہ نے بتا دیا, اس کا طریقہ واردات بتا دیا. تو جا کر وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. جا ان پر اپنی آواز کا جادو چلا, ان پر لتا منگیشکر لے کے آ, محمد رفیع لے کے آ, باقی سارے جمع کر لیجئے جن کے آواز میں گلے میں بھگوان بولتا ہے, لے آئیے سب کو,
کون سا بھگوان بولتا ہے؟ لے کے آ جا ان کے اوپر اپنے ایئر فورس بھی، لے آ ان پہ اپنے بری فوج بھی، چڑھا لا ان پر اپنے ساتھ، اور ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا، مال میں بھی شریک ہو، ان کی اولاد میں بھی پارٹنرشپ کر لے۔ یہ تو علیحدہ نازک موضوع ہے۔ اور انہیں لمبے لمبے خواب دکھا، تبدیلی کے خواب دکھا، سبز باغ دکھا، ان کو جو ہے میٹھی میٹھی باتیں اور لوریاں سنا، انہیں چکر دیے رکھ۔ الغرور ہے نا وہ دھوکے باز فراڈیا۔ دجال تو اس کے ناخنوں کی میل ہے، اصل دجال تو وہ خود ہے۔ الغرور سب سے بڑے دھوکہ باز، جس نے آدم علیہ السلام کو بھی چکر دے دیا، وَدَلَّهُمَا بِغَرُورٍ، دھوکے کے دلائل دیے۔ تو اب یہ سارا کیوں کر؟ تاکہ تو ان کو لگام ڈال۔ تو جو لوگ آپ کی آزادی سلب کریں، خواہ آپ کے پیٹ کو بھوک بڑھا کے آزادی سلب کر لیں، اس دور کا یہ دور ملک الموت ہے تیرا، کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ یہ جو مغرب میں اس کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نظام ایسا بنا دیا ہے کہ ہر آدمی اب پیٹ کے چکر میں غلام بنا ہوا ہے۔ یا اب دیکھیں نا کیا تربیت ہے، ابھی تربیت آپ نے سنا نا، کیا تربیت ہے۔ آج کا انسان، 21ویں صدی کا انسان گلے میں پٹا ڈال کے، آج کہتے ہیں حریت کا دور ہے۔ حریت کیا ہے؟ ایک جملے میں آ جاتی ہے حریت، باس از آلویز رائٹ۔ ویری سیٹلڈ نرچرڈ نوشن، باس از آلویز رائٹ۔ اور اس وقت آپ سر پیٹیں، سینہ کوٹیں، چلائیں، چیخیں، جب کوئی دیندار بندہ بھی کھڑا ہو کے کہے باس از آلویز رائٹ۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، جنہوں نے لوگوں کو ان توکوں سے آزاد کرانا تھا، وہ لا کے دین کے نام پر یہ توک آپ کے گلے میں ڈالیں اور اقامت دین کے نام پر ڈالیں، تو نات کا سر گریباں ہے، اسے کیا کہیے؟ اور یہ ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک فرد کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے، وہ اجتماعیت کی نظر ہوتا ہے، بھینٹ چڑھ جاتا ہے، بلی دے دیا جاتا ہے۔ اور نظم، یا خدا کی قسم یہ نظم صحابہ کرام کا بھی نہیں تھا، میں نے سوچ سمجھ کے قسم کھائی ہے۔ محمد رسول اللہ نے کوئی گھریلو اسرہ تو نہیں بنایا تھا نا، اور یہاں کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ مجھے بس ڈر رہ گیا تھا، کیونکہ وہ بھی شروع ہو گیا تھا کام، نوجوانوں کے مسائل، ایک وظیفہ شب نظم سے آزاد رہ گیا تھا، باقی ایک بندے کی زندگی میں نظم سے باہر کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ اور وہ جو نوجوانوں کے مسائل والا موضوع چھیڑ لیا تھا ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، تو اس نے لازماً وظیفہ شب کے بھی نظم پر منتج ہونا تھا۔ اس غلامی کا نتیجہ آپ کی فعالیت کا خاتمہ ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ اس سطح پہ ایک بندے کے فعال ہونے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ اساسی دعوت کیا ہے؟ میں نے یہ کہا تھا نا، اساسی دعوت کس شے کا نام ہے؟ رجوع الی القرآن، یہ اساسی دعوت ہے۔ یہ تنظیم کے پہلے کتابوں کی پشت پہ لکھا ہوتا تھا۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، میں بہت بڑی خوشی کی بات محسوس کر رہا ہوں کہ تنظیم اسلامی کے پہلے ناظم اعلیٰ میاں نعیم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ انہیں یاد ہوگا، تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت توبہ، تجدید ایمان، تجدید عہد۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سمجھنا یہ ہے، یہ جو اس وقت امت مسلمہ کے نام سے 1.5 ارب لوگ ہیں، یہ قانوناً تو مسلمان ہیں، نہ انہیں اپنے ایمان کا کوئی پتہ ہے، نہ انہیں اپنے مشن کا کوئی پتہ ہے۔ ابھی فروت اللہ بنوری صاحب جو آپ کے سامنے امت مسلمہ کا وہ فرض دعوت اور تبلیغ بیان کر رہے تھے، شہادت علی الناس کا، آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمانوں کو اس کو پتہ ہے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ ہمیں یہ فضیلت اللہ نے کیوں دی ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے اندر وہ ایمان پیدا کرنا ہے کہ جس ایمان کے نتیجے میں مولا شہباز کے ساتھ ٹکرانے کی جرت رکھتا ہو۔
پہلی ضرورت یہ ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ہے اساسی منہج، اس سے پیدا ہوگا۔ اس کے لیے چاہیے دیوانگی۔ ایک بات نوٹ کریں، ہم ایک بحث کرتے ہیں شعوری ایمان کی اور غیر شعوری ایمان کی۔ ہمارے دوستوں کو کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جس کا شعوری ایمان ہوتا ہے اسے غیر شعوری ایمان کی ضرورت نہیں ہے، یا جس کا غیر شعوری ہوتا ہے اس کا شعوری بالکل ہی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے دو باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے، محض اگر ایمان شعوری ہوگا جذبہ عمل نہیں پیدا ہوگا۔ جذبہ عمل خاص طور پر قربانی والا، گردن کٹانے والا، ٹکر لگا لینے والا، آنکھیں بند کر کے پڑ جانے والا، یہ شعوری ایمان سے نہیں پیدا ہوتا۔ ایک بڑی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں لیکن سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اپنے غور و فکر کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں۔ یہاں جنون درکار ہوتے ہیں، اور یہ جنون غیر شعوری ایمان عطا کرتا ہے۔ میں سورس بھی بتا دوں گا آپ کو، اور اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ اقبال نے بھی تمام شعوری ایمان کی منازل طے کرنے کے بعد گھٹنے ٹیک کر اللہ سے فریاد کی، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اور جنہیں نبیوں سے بات سمجھ آ گئی، نبیوں سے بات سمجھ میں آ گئی، جب وہ مرحلہ جنون کا مرحلہ آیا تو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ رب ہماری بس ہو گئی ہے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ یہ شعور کی سطح پر ہمارا اور جالوت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ہماری کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ ہمارے شعوری ایمان کی یہاں آ کے بس ہو گئی ہے، اب تو جنون چاہیے، اب تو عشق چاہیے، اب تو دیوانگی چاہیے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی۔ شب تار میں بھی جنوں میرا کئی منزلوں سے گزر گیا، تیرے عقل و شعور کا قافلہ ابھی انتظار سحر میں ہے۔ یہ پورا ہوگا تو یہ کریں گے، روشنی ہوگی تو چلیں گے، اندھیرے میں کوئی تھوڑی چلتے ہیں، خطرات ہیں، ڈر ہے، تو سب کو نیوٹرلائز کر کے چلیں گے۔ شعور تو یہ بتائے گا، جنون چاہیے، یہ جنون کہیں اور سے ملتا ہے۔ ایک بحث اور چلی تھی، تزکیے کی بات بھی آئی تھی، تو سمجھ لیجئے اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے۔ آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، کچھ نور پیدا کرنے والے اعمال ہوتے ہیں، اور کچھ آپ کے آئینہ قلب کو سیکل کرنے والے اعمال ہوتے ہیں۔ یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ آپ تلاوت قرآن کریں گے، آپ ذکر و اذکار کریں گے، آپ اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھیں گے، اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں یاد رکھیں گے، یہ نور پیدا کرنے والے اعمال ہیں، آپ کے اندر نور پیدا ہوگا۔ ایک تو ایمان خود نور ہے، یہ اعمال بھی نورانی ہے، نماز ہے، تہجد ہیں، لیکن یہ نور آپ کے اندر گھٹ جائے گا اگر آپ کا آئینہ قلب سیکل نہیں ہے۔ شیشہ صاف نہ ہو تو روشنی باہر کیسے آئے گی؟ لہذا شیشے کو صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ صاف کیسے ہوگا؟ جھاڑنا پڑے گا۔ کفر عنہم سیئاتہم، وہ بھی اللہ جھاڑے گا، مگر کچھ اعمال ہیں کہ جن کے نتیجے میں جھاڑے گا۔ آپ مال خرچ کریں گے، آپ قربانی دیں گے، آپ جان جوکھم میں ڈالیں گے، آپ وقت کا اثار کریں گے، آپ تکلیفیں برداشت کریں گے، بھوک برداشت کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس سب کے نتیجے میں آپ کا شیشہ صاف ہوگا، وہ اندر کی روشنی چھن چھن کے باہر آئے گی۔ نہیں تو بے شک جتنی روشنی ہو وہ اس کے اندر گھٹ کے رہ جائے گی۔ اور اگر آپ یہاں سیکل کر کے نہیں جائیں گے تو کہاں سیکل ہوگی؟ جہنم میں سیکل ہوگی۔ اور جب شیشہ صاف ہو جائے گا، آگ دوزخ کی آگ سے صاف ہو جائے گا، تو پھر آپ کو جنت میں لایا جائے گا، کیونکہ اندر نور تھا، اس نور کو روک لیا تھا اس آپ کے غلط اعمال نے۔ غلط اعمال ہو ہی جاتے ہیں، ان کا کفارہ ہے یہ، جسے ہم جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، جسے ہجرت کہتے ہیں۔ یہ جو دنیا کی تکلیفیں ہیں، دنیا کے جو مصائب ہیں، یہ اس کو سیکل کرتے ہیں۔ تو اب ایک شخص ہے، مثال ذرا گمبھیر سی ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کے وہ بڑی پیور فٹ بیٹھے گی۔ ایک جرنیل صاحب تھے، وہ پرویز مشرف کی ٹیم کا حصہ تھے۔
مارشل آرٹ لگانے والوں میں وہ پیش تھے. پیچھے کہانی کیا تھی؟ وہ شریف آدمی تھے, ان کو چکر دیا گیا تھا. جب وہ چکر ان کی سمجھ میں آ گیا تو دونوں میں دوریاں پیدا ہو گئیں. بالآخر وہ ریزائن بھی کر گئے. گلٹی کانشیس تھے. کتاب بھی لکھی کہ اپنا دکھڑا لوگوں کے سامنے پیش کریں, اس کا کفارہ ادا کریں جو جرم ہوا ہے. دل مطمئن نہیں ہوا. لاکھ لوگوں نے سمجھایا یہ کام نہ کریں, پھر بھی کیا. گئے, جان سے گزر گئے. میں انہیں مومن آلے فرعون کہتا رہا, وہ اپنے آپ کو سورہ یاسین کا مرد درویش ثابت کر کے چلے گئے. سمجھ آئی؟ یہ کفارہ ہے اس گناہ کا. آپ بے شک جتنے مومن بن جائیں, اگر آپ نے جو جرائم کیے ہوئے ہیں اس کے بدلے میں اس کا کفارہ نہیں ادا کیا ہے, آپ کا وہ نور آپ کے کام نہیں آئے گا جب تک کہ اس کا کفارہ پھر جا کے وہاں نہ ادا ہو. ایک مسئلہ حل کر دوں پھر آگے بڑھتے ہیں. باقی اللہ کی قدرت ہے, جیسے وہ علم لدنی دیتا ہے ایسے ہی کسی کا کفارہ لدنی بھی کر دے, وہ کر سکتا ہے. ہم اس کا انکار نہیں کرتے. سنت یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اب چلیں آگے. اب ایک فرد ہوں, میں ہوں, ایک فرد ہے یہاں پر, کوئی اور بیٹھا ہوا ہے, اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ میں نے اس مشن پر اپنی زندگی لگانی ہے. سمجھ آ گئی بات. اب وہ وہاں سے نکلتا ہے. اس کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا ہے یا اس کی جو صلاحیت ہے, کل یعمل علی شاکلتی, اس کا شاکلہ جو ہے وہ جناتی شاکلہ ہے. میرا شاکلہ چونٹی والا شاکلہ ہے. بہت تھوڑا سا میں کام کر سکتا ہوں. اب وہ جو جناتی شاکلہ والا بندہ ہے, وہ جب وہاں سے نکلے گا, وہ تو جدھر جائے گا آگ لگائے گا. اور یہ صحابہ میں بھی تھا. ایک صاحب ایمان لائے مکے میں ان دنوں باہر یہ دعویٰ کرنا میں مومن ہوں, اپنی جان کو جوکھم میں ڈالنے والی بات تھی. حضور نے ان کو تاکید کی کہ تم نے باہر کسی کو نہیں بتانا کہ میں ایمان لے آیا ہوں. وہ اٹھ کے چلے گئے. خانہ کعبہ میں پہنچے, جس جگہ پہ مشرکین مکہ کا ٹھٹھ لگا ہوا تھا, ادھر جا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, خوب مار کھائی, واپس آ گئے. حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے نظم کی خلاف ورزی کی, یا اللہ کہے گا کہ تم نے نظم کی خلاف ورزی کی تھی. لیکن آج اگر آپ کسی جماعت میں, نظم والی جماعت میں ہو, مسنون منصوص معصور جماعت میں, تو یہ کام کر کے آئیں تو نظم کی اتنی بڑی خلاف ورزی ہو جائے گی کہ اگلے 10 سال کے لیے تو کم از کم آپ بلیک لسٹ ہو جائیں گے کہ یہ تو مرے گا, ساتھ ہمیں بھی مارے گا. اب گویا معیار کیا بنے گا؟ وہ جس کا چونٹی والا پوٹینشل ہے نا, شاکلہ, اس معیار پر نظام العمل بنے گا کہ سارے میاں ٹھنڈے ٹھنڈے رہو, مبادا کوئی مصیبت نہ آ جائے. اس کو اگر آپ تحریک کی سطح پر رکھیں گے تو ہر آدمی آزاد ہے کہ وہ اپنی گردن کتنی پھنسانا چاہتا ہے. ہر آدمی آزاد ہے کہ وہ اپنی جان کو کتنا جوکھوں میں ڈالنا چاہتا ہے. دنیا کا کوئی نظم ایسا نہیں ہوتا کہ جو کسی کو یہ کہے کہ جاؤ مر جاؤ. ایسا نظام العمل کوئی بنا سکتا ہے؟ لیکن ایک فرد تو اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے نا کہ میں نے اب جان کی بازی لگا دینی. ایک فرد کو تو یہ حق ہے کہ وہ کہے میں آج کے بعد کام نہیں کرتا, میں اللہ کے دین کا کام کروں گا. نظم کبھی یہ نہیں کہے گا. اب یہ ہے وہ ہرڈل کہ جب آپ ایسے لوگوں کے لیے رستہ نہیں چھوڑتے نظم کی وجہ سے, تو پھر آپ کو پوزیشنز کے لیے کوئی جماعت نہیں چل سکتی جب تک ڈیووٹڈ لوگ نہ ہوں, جب تک کمیٹڈ لوگ نہ ہوں. ہمارے ہاں تمام نوجوان جو یہ کام کر سکتے ہیں, ان کے پاس فرصت ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کر سکیں. جب فرصت نہیں تو فرصت کس کے پاس ہے؟ وہ 60 سالہ نوکر چاکر. ہمارے ہاں اسلام آباد میں ایک سڑک ہے بڑی دلچسپ, سڑک کا نام بہت دلچسپ ہے, سڑک تو دلچسپ نہیں ہے, سڑک کا نام بہت دلچسپ ہے, میر چاکر خان روڈ. کیا میر بھی امیر سردار, خان بھی بہت بڑی بلا ہوتی ہے. بیچ میں کیا لگا ہوا ہے؟
بیچ میں چاکر لگا ہوا ہے، میر چاکر خان روڈ، لو بھائی. تو گویا بندہ 60 سال تک پورا چاکر خان بن چکا ہوتا ہے، یعنی اس کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے. باس از آلویز رائٹ کا فلسفہ اس کے دل تو دل گٹوں تک اتر چکا ہوتا ہے. اب اس کو اٹھاؤ، یہ جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کو بٹھاؤ، اور یہ پھر اب اس تحریک کو لے کے چلے گا. وہ تحریک اب ایک ریشم کے کیڑے کا، یعنی وہ اگر ریشم کے کیڑا کے گرد جس طرح ریشم آ جاتا ہے اور وہ اس کے اندر گھٹ کے مر جاتا ہے، اسی طرح یہ جو ریٹائرڈ ملازمین کا کلب ہوتا ہے جو اعلیٰ عہدوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تحریک کی روح، تحریک کا جوش، تحریک کا جذبہ اس کے اندر سے ماند کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو چوس جاتے ہیں، اور ان کے رولز اینڈ ریگولیشن ہر شے کو اس طرح جکڑ لیتے ہیں کہ ایسا کسی فرد کو امریکہ نے گوانتانامو بے میں بھی نہیں جکڑا ہوگا جس طرح انسان کی روح اس کے اندر گھٹ کے مر جاتی ہے. لہذا یہ بہت اہم اللہ تعالیٰ نے ہم سے قدم اٹھایا ہے، ہماری سمجھ میں بات آئی ہے، حادثاتی طور پر آئی ہے. اور بالکل جس طرح کسی سکھ نے کسی کو جو ہے وہ بچا لیا تھا سمندر میں ڈوبنے سے، اور لوگوں نے بہت شاباش دی تھی اسے، تو اس نے کہا تھا یہ تو خیر ہے جو بھی ہو گیا، مجھے دھکا کس نے دیا؟ تو کچھ لوگوں کے ساتھ یوں ہی ہوتا ہے، کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، وہ سوچ سوچ کے سیکھ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک نالا ہے، پہاڑی نالا ہے، اس کا نام ہم لوگوں نے کنیر رکھا ہوا، کنیر کس کہتے ہیں ہم اسے. تو بات مشہور یہ ہے کہ کنیر میں جو ایک بڑا سافٹ سا پتھر تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے جو ہے نا وہ سموتھ کیوں ہو، اتنے تمہارے اوپر نہ کوئی کھردرا پن ہے، بڑے سموتھ ہو تم. تو اس نے کہا ٹھوکریں کھا کھا کے، پانی بہا کے لایا، کوئی ادھر جا کے لگا، کبھی ادھر جا کے لگا. تو یہ انداز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا، کہ وہ سارے چکروں سے گزر کے جب آخر میں وہ آگ والی جگہ پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لقد جئناک علی قدر یا موسیٰ. تو یہ جو قافلہ چلا تھا نا، تحریک اسلامی کا قافلہ، تحریک اسلامی کا قافلہ، تو یہ چلتے چلتے اب یہاں پہ پہنچا. ایک بات ہم سے ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرمائے، یہ بہت عظیم بات بن جائے گی. اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ اس کا تقاضا سمجھ لیں، اس کا تقاضا بہت اہم ہے. ہم نے کہا جی ہم ڈھیلا ڈھالا نظم بنائیں گے، اس کا یہ مقصد ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ ڈھیلے چارپائی کر کے لیٹ جائیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ کام کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نظم کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہو کے دیوانہ وار اور مجنونہ وار کام کریں. اور یہ دین کی اسپرٹ کے مطابق ہے. میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر دین کا تقاضا ہے یا نہیں ہے نا؟ امت مسلمہ اور ہر فرد مر رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اور دوسری روایت میں ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. فرد سے مخاطب ہے نا، یہ امت کی بات تو نہیں ہو رہی. اب آپ دیکھیں، مجھے دیکھیں، میرے گھر میں برائی ہو رہی ہو، میری برادری میں ہو رہی ہو، میرے محلے میں ہو رہی ہو، میری مسجد میں ہو رہی ہو، میں مطمئن ہوں کہ میں ایک جماعت میں ہوں جو 3 مہینے میں ایک مظاہرہ کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہی ہے. کوئی بندہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ ایسی جماعت میں ہونے سے جو 3 مہینے میں ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اجتماعی مظاہرہ کرے، تو وہ جو میری ذمہ داری ہے کیا واقعی ادا ہو گئی یا دھوکہ ہے جو میں کھا رہا ہوں؟ ہر وہ بندہ جو سمجھتا ہے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوں کیونکہ میں فلانی جماعت میں ہوں، وہ دھوکہ کھا رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ جڑا ہے وہ سمجھے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں ہم اسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا تنظیم اسلامی کی جو قرارداد تاسیس تھی، آپ کو یاد ہوگا بالکل. جماعت اس کے کام میں ممد و معاون ہوگی، ممد و معاون ہوگی. ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کام آپ کا ہے. نہ دھوکہ کھائیں نہ دھوکہ دیں. لا تظلمون ولا تظلمون، یہ آپ کا کام ہے، آپ نے کرنا ہے.
اپنی برادری میں کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں کرنا ہے، اپنے محلے میں کرنا ہے، اپنے بازار میں کرنا ہے، اور کٹ کھانی ہے۔ الحق مرن، پھر وتواصوا بالصبر کرنے کے لیے ہم آئیں گے، پھر آپ کی مرم پٹی کرنے کے لیے آئیں گے، پھر آپ کی جو آپ نے غلطیاں کی ہوں گی اس میں بہتری سکھانے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ ہے نا ممد و معاونون۔ آپ رو رہے ہوں گے، آپ کے آنسو پوچھیں گے، پھر اپنے دکھڑے بھی آپ کو سنائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، ایک دوسرے سے حوصلہ پکڑیں گے۔ یہ تو نہیں کہ آپ کی اماں کو جا کے میں سمجھاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زوجہ محترمہ کو جا کے دوسرا سمجھائے، تواصی بالحق کرے۔ یہ آپ کا کام ہے، آپ نے کرنا ہے۔ یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر میری ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو امت کے ذمہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے، جو پوری دنیا میں کرنا ہے، وہ تو ہماری سوچ یہ ہے، جب تک وہ دین نہیں قائم ہو جاتا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ امریکہ کو کیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں؟ آپ ہندوستان کو کیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، جس کے لیے کہ امت بنی ہے؟ تو گویا اس وقت جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو سکتا ہے وہ انفرادی ہے، اور کسی نظم کے تحت نہیں ہوگا، وہ آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی طرح کا معاملہ دعوت کا ہے۔ سب کو معلوم ہے، پرانے لوگوں کو، ڈاکٹر صاحب یہ بات بتکرار کہتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں کہ ہم دائی نہیں بنا سکے۔ مدرس بنا لیے، دائی نہیں بنا سکے۔ بھائی دائی اور مدرس میں فرق کیا ہے؟ ایک صاحب ہیں، ان کو تقریر کا شوق ہے، ایک تنظیم ہے، اس نے لوگ جمع کر کے دے دیے، یہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے پہلے تقریریں کرتے رہے، یا مولیوں کے یا گوبیوں کے کھیتوں میں کرتے رہے۔ اب اس جماعت ممد و معاون بن گئی، 500 بندہ لا کے سامنے بٹھا دیا، آؤ جو آپ ٹھپروں کو سنایا کرتے تھے اب ان کو سناؤ، گونگلوں سے مٹی جاڑو۔ یہ پرفارمر ہے، یہ مدرس بھی نہیں ہے، یہ دائی بھی نہیں ہے، یہ پرفارمر ہے، پرفارمنس دے کے چلا جائے گا۔ آپ سمجھیں گے آپ کو بڑا اچھا مدرس مل گیا، شو بوائے، پوسٹر بوائے، کوئی دائی نہیں ہے۔ یہ دعوت تو ایک آگ کا نام ہے جو آپ کے اندر لگی ہوتی ہے، اور یہ نتیجہ ہے اس ایمان کا۔ آپ اللہ کو مانتے ہو، دوسرا نہیں مانتا۔ اگر آپ حقیقت میں اللہ کو مانتے ہو، آپ کیسے چپ کر کے ٹھپ ہو کے بیٹھ سکتے ہو؟ یہ ہر نظم سے آزاد شے کا نام ہے، اور اس کو سکون نہیں آتا جب تک پتھر نہ کھا لے، اس کو چین نہیں ملتا جب تک گالیاں نہ سن لے، اس کو قرار نہیں آتا جب تک جلی کٹی نہ لوگ سنا دیں۔ یہی اس کی تسکین کا سامان ہے، یہی بتاتا ہے کہ تمہاری دعوت حق ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تم صحیح راہ پہ ہو، یہی آپ کی جذبات کو جلا بخشتا ہے، یہی آپ کو دائی بناتا ہے۔ معاف کیجئے گا، یہی آپ کو قرآن سکھاتا ہے۔ ایک دفعہ جلی کٹی سن کے آئے نا، ایک دفعہ گالیاں کھا کے آئے نا، ایک دفعہ لوگوں کی جو ہے وہ تھپڑ سہ کے آئے نا، پھر آپ آ کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی انی مغلوب فانتصر۔ نہیں سمجھ آ سکتی یہ آیت مگر اسی کو جس نے کچھ دکھ سہے ہوں، مگر اسی کو کہ جس نے دین کی خاطر کوئی تکلیف برداشت کی ہو۔ الفاظ سب پڑھ لیتے ہیں، وہ تاثیر نہیں قائم ہو سکتی کہ جب تک آپ اس سے گزرے نہ ہوں۔ آپ نے لاکھ جتن کر کے سمجھایا ہو، بندہ ڈھیٹ بن کے کہے آپ کیا کہنا چاہتے، کیسے سمجھ آئے گی وہ کالو قلوبنا غلف کی؟ کیسے سمجھ آئے گی یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول کی؟ آپ پہ بیتی ہوگی تو سمجھ آئے گی، اس کے بغیر آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ تب آپ قرآن پڑھیں گے تو لگے گا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا میرے دل میں ہے۔ تو جب اس کو بھی آپ ڈسپلن کر دیں گے، نظم کے تابع کر دیں گے، اعلی حضرت نقیب محترم کے زیر سایہ کر دیں گے، تو پھر یہ جوئے بے قراں جو ہے گھٹ کے ایک آب جو کی صورت اختیار کر لے گی، پھر اس میں کچھ اثر نہیں رہے گا۔ تو جب آپ یہاں سے آ کے دیکھتے ہیں تو پھر یہ سارا چکر آپ کو شیطانی معلوم ہوتا ہے، سارا چکر شیطانی معلوم ہوتا ہے۔ کسی کی نیت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو جاتا ہے۔
तलबीस इबलीस किताब पढ़ें तो आपको लग जाए ना कि कौन सा बंदा कोई जानबूझ के शैतान बनता है। जानबूझ के ही बनना हो तो शैतान के करैक्टर की क्या जरूरत है। वो तो ऐसी गुम्मन घेरी डालता है कि बंदा वो दरवाजे में पहुंच के लगता है यार मैं तो इत्थे आ गया। ये है सारा खेल। इससे हमें आजादी चाहिए और वो नहीं हो सकती कि जब तक आप तहरीक का मरला अव्वल ना रखें, एक आगही पैदा करें, लोगों को शऊर दें, ऐसे अफराद तैयार हों। अच्छा, ये एक नेचुरल पर्जिंग का प्रोग्राम है, नेचुरल तज़किये का प्रोग्राम है, नेचुरल पिक एंड चूज के लिए आपके लिए जो है वो सहूलत बनता है। इस मरहले से जब तहरीक गुजर के एक अगले अवामी तहरीक के मरहले पे जाती है, आप उस जगह पे होते हो कि कौन है कि जिसने क्या खिदमात सर अंजाम दी, कौन है कि जो कमिटेड है, कौन है जो डिवोटेड है, कौन है जिसने जवानी लगाई है, कौन है जो फतह मक्का से पहले आया है, कौन है जो फतह मक्का के बाद आया है, कौन है जो इमैच्योर रिटायरमेंट लेके आया है, कौन है जो 60 साल चाकरी नौकरी और जो कुछ भी कहें ताऊत की खिदमतगारी करके आया है। ठीक है, तोबा उसकी भी है, तोबा इसकी भी है। कुल्लम वाद अल्लाहुल हुस्ना, लेकिन ये कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन कब्लिल फत्ह व कातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफकू मिन बाद व कातलू। ये भी ज़हन में रहे। तो ये बहुत फिर आसान हो जाता है। और अब जब इस तहरीक से गुजर के आप अवामी तहरीक में जाते हैं, आपका कारकुन एक चार्ज्ड कारकुन होता है। आपकी लाइन एक नेचुरल लाइन बनती है कि ये ब्रिगेडियर साहब होने की वजह से आपके नज़म में इसकी पोस्ट पर नहीं है, बल्कि ये इस वजह से हैं कि इन्होंने अपने खानदान में दावत के काम के सिलसिले में ये तकालीफ उठाई हैं, शरीयत पर अमल करने के नतीजे में ये सोहबतें बर्दाश्त की हैं। अब एक बिल्कुल नया कैडर है जो आपके सामने आएगा। तो इसलिए अब हम जिस दौर में हैं ये मक्की दौर हैं। इस मक्की दौर के ये तकाजे हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और इसमें अगर मैं ये कहूं कि सुन्नत रसूल से भी अगर हम देखें, मक्की दौर में हुजूर ने बैत नहीं ली है, नज़म कायम नहीं किया है, मदनी दौर में आके किया है। कुरान मजीद से भी देखें, बनी इसराइल मौजूद हैं, उनमें नबी भी मौजूद हैं। नबी मौजूद हैं तो आयात भी पढ़कर सुनाते होंगे, तहरीक भी पैदा करते होंगे। लेकिन जब किताल का मरला आया, अब जो मलाउल कौम थे, उनके जो कोर कमांडर थे, उन्होंने कहा कि इब असलना मलिकन, हमारे लिए सिपह सलार बनाइए, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, ताकि हम अल्लाह की राह में लड़े। गोया इकदाम के मरहले पे जाके ये सिपह सलारी की जरूरत पेश आती है, फौजी नज्म की। बचपन में लगा देंगे तो बच्चा परवान नहीं चढ़ेगा, वहां जाके आती है। अब तालूत को मलक बनाया गया, तो वो वाकया अगर हम सामने रखें, हुजूर की सीरत को सामने रखें, और ये जो मैंने आपके सामने दलाइल रखे इनको सामने रखें, तो जो डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड जमात बननी है वो अगले मरहले में जाके बननी होती है। अब आखिरी बात इस ज़मीन में मैं अर्ज करूं, और ये बहुत अहम है। ये जो जमात है ये होती है असल में रीढ़ की हड्डी की मानद। वो आपने वो सुना होगा ना, वो मोरे ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं। रीढ़ की हड्डी गोश्त के अंदर होती है, बाहर नहीं होती, नजर नहीं आती। यहां हम जमातों को, ये मेरी जमात, ये फलानी जमात, इसका ये नाम, इसका फलाना नाम, उसको ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। असल अहमियत मिशन को देनी चाहिए, जमात को नहीं। वो रीढ़ की हड्डी है। ये हमारा एक प्रोग्राम है, हो रहा है, इतने लोग बैठे हुए हैं, किसी ने ऑर्गेनाइज किया है तो हुआ है ना। जमात बिल्कुल ही ना होती तो कौन ये इंतजाम करता। लेकिन वो जमात नजर नहीं आनी चाहिए। मेरा इस सारे अरेंजमेंट में हिस्सा सिफर है, सिफर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, 1 साल हुआ है, 1 साल में वो टीम बन गई है। क्यों बनी है? क्या तरबियत दे दी प्रोफेशनल हमने? कुछ नहीं, आजादी दी है। पोटेंशियल अंदर होता है, निकला है। मैं अपनी आंखें हैरत से फटी रह गई। मैंने आकर रात को देखा है जो कुछ भी देखा है। और यह भी आपको बता दूं, रात को क्या देखा है। यहां रात को शादी का फंक्शन था, 11 बजे हाल मिला है अभी आपके सामने। वैसे इसके पीछे 2 महीने की मेहनत है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस टीम की मेहनत है, हमारी मजलिस मुंतजमा की मेहनत है, और उसके बाद ये जो भी हमारे साथी हैं उनकी मेहनत है।
اور یہ حقیقی معنوں میں والنٹیئر بیسس پہ ہوا ہے، یہ نظم کے ڈنڈے کے بغیر ہوا ہے، ہر آدمی نے اپنی پرسنل ول سے کیا ہے، اللہ نے برکت بھی ڈالی ہے۔ جب میں خود اپنی محنت سے کروں گا، اللہ سے مانگوں گا بھی، اللہ دے گا بھی، برکت بھی ڈالے گا۔ اور جب میں میر چاکر خان بن کے کروں گا تو جیسا مارے باندھے کا کروں گا ویسا نتیجہ بھی نکلے گا، بے برکتی بھی ہوگی۔ تو یہ تو اللہ نے ابھی سے برکتوں کا ظہور ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس میں سب لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ہم سب کو اس پر مطمئن فرمائے، اور جس شاکلہ پر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں ہمیں سہولت دے، آسانی پیدا فرمائے، ہمت دے، توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔